زا پہ کسی صورت نہیں ٹھہرا جائے گا، وصل ہی ہوگا، لیکن سواد تھوڑا سا ہمیں ریلیکس کرتا ہے کہ سواد پہ اگر بوقت ضرورت ٹھہرا جائے تو رخصت ہے، لیکن سواد پر ملا کر پڑھنا زا کی نسبت زیادہ ترجیح رکھتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ہم کرے تھے تجوید کورس ان 180 ڈیز چیلنج، اور آج ہے ہمارے پاس ڈے 32۔ تلاوت کے سیکشن میں آج ہم پڑھیں گے سورہ النساء آیت نمبر 26 سے، اور قواعد کے سیکشن میں آج ہم رموز و اوقاف کا پارٹ 2 پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو چلیے جی اپنی کلاس کا جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ قواعد سیکھیں گے اور پھر تلاوت۔ آج کی کلاس میں جو ہم ٹاپک کور کریں گے وہ ہے جی ہمارے پاس قرآنی رموز و اوقاف کا پارٹ 2۔ ہم نے پارٹ 1 جو تھا پچھلی کلاس میں دیکھا تھا۔ چلیں جی، میں نے اس کے 2 پارٹ جو تھے وہ ڈیوائیڈ کیے تھے۔ اس کی ریزن یہ تھی تاکہ ہم کنفیوز نہ ہو پائیں۔ فرسٹ پارٹ میں میں نے وہ سارے سیمبلز آپ کو بتائے تھے جہاں پہ آپ نے ٹھہرنا ہی ٹھہرنا ہے، وقف کرنا ہی کرنا ہے۔ ایک جیم ایسا ہمارے پاس سیمبل تھا جس نے ہمیں یہ صورت دی تھی کہ جی یہاں پہ ٹھہرے نہ ٹھہرے دونوں صورتیں ہمیں مل جاتی ہیں۔ باقی سب سیمبلز ایسے تھے جس پہ ہم نے ٹھہرنا ہی ٹھہرنا تھا ہر صورت میں۔ اچھا، ایک کوسچن میں نے سب کے دماغ میں کھلا چھوڑ دیا تھا۔ وہ کوسچن یہ تھا، اگر میں اس سیمبل کی بات کروں جو آیت کے مکمل ہونے کے آخر میں گول سا سیمبل آتا ہے، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ جی یہاں پہ ہم نے وقف کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس وقف والے سائن کے اوپر اگر میم آ جائے، تو آ جائے، جیم یا قلے کف آ جائے تو بھی ہم نے رکنا ہے۔ تو پھر اس سیمبل کی کیا وجہ ہے؟ ہم اسی سیمبل سے ہم کام چلا لیتے، گول والے سرکل سے، ہمیں باقی سیمبلز کی کیا ضرورت تھی؟ ٹھیک ہے، یہ کوسچن میں نے پہلے ایک اوپن چھوڑ دیا تھا آپ لوگوں کے دماغ میں۔ کمنٹ سیکشن میں بھی مجھے یہ کوسچن ملا تھا کہ کائنڈلی یہ چیز جو ہے بتا دیجئے کہ پھر ان 2 سیمبلز کے آنے کی وجہ کیا تھی۔ آج کی کلاس میں ہم یہ بھی چیز کور کریں گے، اور باقی جو سیمبلز ہیں جن پہ ہم وصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جوائننگ کر سکتے ہیں اور وقف بھی کر سکتے ہیں، وہ والی چیزیں جو ہیں آج کی کلاس میں کور کریں گے۔ چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در ذیل رموز و اوقاف پر نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ نہیں ٹھہرنے کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ آپ وصل کریں گے، ملا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جن کی سانس کی پریکٹس بہت اچھی ہوتی ہے وہ کہہ لیں کہ ایک 2 آیتیں یا ایک 2 لائنیں ایک سانس میں پڑھ سکتے ہیں، اور درمیان میں رموز و اوقاف آ جائے تو یہ کچھ ایسے رموز و اوقاف ہے جو زیادہ سانس والے جو طالب علم ہیں ان کو فیسلٹی دیتے ہیں کہ وہ 2 لائنیں یا 3 لائنیں ایک سانس میں پڑھ سکتے ہیں اگر یہ سارے سیمبلز آ جاتے ہیں۔ لیکن اگر اوپر والے سیمبل جو ہم ابھی پڑھ کے آئے ہیں وہ سارے سیمبلز آ جاتے ہیں تو وہاں پہ چاہے آپ کی سانس کی پریکٹس ہے چاہے نہیں ہے، آپ نے ان سیمبلز پہ رکنا ہی رکنا ہے۔ یہ ہمیں لازم، وقفے مطلق، ٹھیک ہے، یہ سب جگہوں پہ ہم رکیں گے۔ چلیں جی فرسٹ پہ آ جائیے۔ سب سے پہلے ہم اس کو ذرا زوم کر لیں۔ فرسٹ پہ ہمارے پاس ہے جی لا، لام الف زبر لا، اس کے معنی ہے نہیں۔ یہ علامت اگر آیت کے اندر ہو تو ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے، جیسے لا یعلمون، لا تعلمون، لا یفلحون، اس طرح پھر تو نہیں آپ نے ٹھہرنا کیونکہ وہ آیت کا حصہ ہے۔ لیکن اگر آیت کے دائرے پر ہو، فار ایگزامپل میں آپ کو یہاں پہ بنا کے دکھاتی ہوں۔ اگر یہاں پہ ہمارے پاس دائرہ ہے، ٹھیک ہے، اس طرح دائرہ ہے اور دائرے کے اوپر ہمارے پاس لام ہے، تو دونوں طرح ٹھہرنا یا نہ ٹھہرنا، یہ دونوں جو صورتیں ہیں وہ جائز ہوں گی اگر دائرے کے اوپر لام لکھا ہوا آ گیا۔ اب اس کی سب سے پہلے ہم اگزامپل دیکھیں گے، پھر آپ کو ٹھہرنا نہ ٹھہرنا یہ جو ٹرمز یوز ہوئیں گے نا، ان دونوں ٹرمز کی آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالی سمجھ آ جائے گی۔ چلیں جی قرآن کی طرف چلتے ہیں۔
میں نے سورہ بقرہ اوپن کی ہوئی ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہمارے پاس ہے جی 18. اب اس کو بھی میں ذرا آپ لوگوں کے لیے زوم کر دیتی ہوں. اب آپ یہ دیکھیں, یہ ہے جی آپ کے پاس گول سرکل. اس گول سرکل کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ 18. اس گول سرکل کے اوپر ہے جی لام. اب اس لام کا مطلب کیا تھا؟ ٹھہرنا یا نہ ٹھہرنا. پہلے ہم ٹھہریں گے. لا یرجعون, ٹھہرنا جائز ہے. اگر میں یہاں پہ نہ ٹھہروں, میں کیا پڑھوں اس کو؟ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ, یعنی کہ میں آگے جوائننگ دے دوں تو یہ بھی صورت جائز ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو جو سوال میں نے آپ لوگوں کے دماغوں میں ایک کھلا چھوڑا تھا وہ کیا تھا کہ اگر اس سرکل کے اوپر طوا آ جائے ہمارے پاس, یا یہ کہہ لیں کہ یہ والی جو طوا کا سیمبل تھا نا, اگر یہ طوا کا سیمبل اس کے اوپر آ جاتا ہے یا عین کا اس طریقے کا سیمبل آ جاتا ہے تو ہم نے وہاں پہ رکنا نہیں تھا. ہم نے وہاں پہ وصل نہیں کر سکتے, ہم نے وہاں پہ رکنا ہی رکنا ہے. لیکن اگر گول دائرے کے اوپر لام آ گئی ہے تو ہم رک بھی سکتے ہیں, ہم جوائننگ بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے آپ لوگوں کا کوسچن تھا کہ باجی اگر دائرہ بھی ہمیں یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہاں پہ سٹاپ کریں, تو اس کے اوپر اگر میم آ گئی ہے لکھی ہوئی اس طریقے سے, تو اس میم کی کیا وجہ ہے؟ یا اس کے اوپر کہہ لیں کہ طوا آ گئی ہے لکھی ہوئی, تو اس طوا کی کیا وجہ ہے؟ یہ دونوں بھی ایک کام کر رہے ہیں اور یہ سرکل بھی ایک کام کر رہا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. اگر یہ سرکل کے اوپر لام لکھا آ جائے تو ہم اس سرکل پہ وقف بھی کر سکتے ہیں اور اس لام کی وجہ سے ہم اگلی آیت سے ملا بھی سکتے ہیں. لیکن اگر اس سرکل کے اوپر میم آ جائے تو ہم یہاں پہ وصل نہیں کر سکتے. ہم اس سرکل کی وجہ سے رکیں گے بھی اور اس میم یا طوا کی وجہ سے ہم رکے ہی رہیں گے, ہم وصل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک کوسچن تھا جو آپ لوگوں کے دماغوں میں نے کھلا چھوڑا تھا, کمنٹ سیکشن میں بھی تھا, اور اس والی جگہ پہ میں نے آپ کو اس کو ایکسپلین کر دیا ہے کہ وائے میم اور طوا کا اس کے اوپر آنا کیوں ہمارے لیے ڈس ایڈوانٹیج ہو جاتا ہے اور لام ہمیں یہاں پہ کیوں فائدہ دیتا ہے. دونوں ایک ساتھ آتے ہیں تو کیوں آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو یہ چیز کلیئر ہو چکی ہو. پھر بھی اگر کوئی کوسچن رہ جائے تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. چلیں جی, لام کے بعد اب آپ یہاں پہ دیکھیں, یہاں پہ آپ کو جیم نظر آ رہا ہوگا. جیم ہم نے کل پڑھا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ مطلب پچھلی کلاس میں پڑھا ہے. یہاں پہ آپ کو طوا نظر آ رہا ہوگا. اب ان جگہوں پہ تو جیم پہ تو ہم نے یہ چیز پڑھی ہے نا کہ جیم جو ہے وہ ہمیں یہ صورت دیتا ہے کہ یہاں پہ ٹھہرے نہ ٹھہرے دونوں طریقے ہمارے پاس جائز ہیں. تو یہاں پہ اگر آپ وقف کریں وَبَرْقٍ یا وَبَرْقٍ يَجْعَلُونَ, وصل کریں, دونوں صورتیں ہمیں جیم دیتا ہے لیکن طوا نہیں دیتا. حَذَرَ الْمَوْتِ, بس آپ نے تا پہ ہمز کرتے ہوئے رکنا ہے, یہاں پہ آپ وصل نہیں کر سکتے. کلیئر ہو گئی بات. چلیں جی نیکسٹ قاعدے کی طرف چلتے ہیں, نیکسٹ سیمبل کی طرف. لام کے بعد ہے جی ہمارے پاس زا. یہ وقفے مجوز کی علامت ہے. یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے, یعنی کہ اس جگہ پہ آپ نے وصل کرنا ہے, یعنی کہ وقف کسی صورت جائز نہیں ہے, اس لیے اس کو کہا گیا وقف مجوز. یہاں پہ وقف کسی صورت جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے. اگر ٹھہرے آپ تو معنی کے بدلنے میں خدشہ ہے. یہ ذرا زال کو نا میں کہتی ہوں بولڈ کر لیں, کسی طریقے سے ہائی لائٹ کر لیں اپنے پاس زال کو, کہ مجھے زال پہ کبھی بھی نہیں ٹھہرنا, مجھے یہاں پہ وصل ہی کرنا ہے. اب زال کی اگزامپل کی طرف چلتے ہیں جی. آگے ہمارے پاس زا کی اگزامپل یہاں پہ آیت نمبر ہے جی سورہ بقرہ کی 34. ابا واستکبر وکان من الکافرین. تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ وصل کریں گے. کسی صورت بھی ہم نے زا پہ نہیں ٹھہرنا. را کے بعد والی جو زا ہوتی ہے نا, وہ زا کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے. پیچھے میرے سے اسکپ ہو کے وہ اس کا زال ورڈ نکل گیا تھا, یہ زا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین. زا, اور یہاں پہ چھوٹا سا قاف بھی نظر آ رہا ہے. اس کا بھی کوئی قاعدہ ہوگا لیکن ابھی ہم نے قاف یہ والا بھی پڑھا نہیں ہے. لیکن زا کو دیکھ لیں, زا پہ آپ نے وصل ہی کرنا ہے, اس کو الگ نکال لیں. ٹھیک ہے. چلیں نیکسٹ چلتے ہیں جی اپنے قرآنی قاعدے کی طرف. زا کے بعد ہمارے پاس ہے جی سواد. یہ وقفے
مرخص کی علامت ہے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، یعنی کہ وصل کریں گے آپ، ملائیں گے۔ اگر بوقت ضرورت ٹھہرا جائے تو رخصت ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہمیں کس نے رخصت دی تھی؟ ہمیں پچھلے والے جو یہ سارے سیمبلز تھے نا جہاں پہ ہم نے ٹھہرنا ہی ٹھہرنا تھا، اس میں ہمیں جیم نے رخصت دی تھی، ٹھہرے نہ ٹھہرے دونوں صورتیں جائز تھی۔ اب یہ والا جو ہم وصل والے پڑھے ہیں جہاں پہ ہم نے ملا کے ہی پڑھنا، اب یہاں پہ ہمیں سواد نے تھوڑی سی رخصت دی ہے، مرخص یعنی کہ تھوڑی رخصت مل جاتی ہے ہمیں کہ بوقت ضرورت اگر ٹھہرا جائے تو رخصت ہے۔ یہ یاد رہے کہ سواد پر ملا کر پڑھنا زا کی نسبت زیادہ ترجیح ہے، مطلب سواد پہ اگر آپ ملا کے پڑھیں تو زا کی نسبت سواد کو زیادہ ترجیح ہے کہ آپ اس کے اوپر ملا کے پڑھیں۔ اب ہمیں سواد اور زا مل گئے جس پہ ہم نے ملا کے پڑھنا ہے، زا پہ ہمیں ایک چیز مل گئی ہے، زا پہ آپ ٹھہر نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ ذرا تھوڑا سا آپ نے اس کو دیکھنا ہے، زا پہ کسی صورت نہیں ٹھہرا جائے گا، وصل ہی ہوگا، لیکن سواد تھوڑا سا ہمیں ریلیکس کرتا ہے کہ سواد پہ اگر بوقت ضرورت ٹھہرا جائے تو رخصت ہے، لیکن سواد پر ملا کر پڑھنا زا کی نسبت زیادہ ترجیح رکھتا ہے۔ چلیں جی اب چلتے ہیں سواد کی اگزامپل ڈھونڈنے قرآن سے۔ سواد کی اگزامپل اس یہاں پہ، اچھا جی سواد کی اگزامپل یہ نیچے ہی ہے، آیت نمبر 36 ہے سورہ بقرہ کی، تو آپ یہاں پہ ملائیں گے فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ یہاں پہ وقف کرنا چاہیں فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ تو بھی رخصت ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ سواد پہ وصل کریں، جیسے یہاں پہ ہے نا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا، کہ تم اس درخت کے قریب مت جانا۔ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ جہاں سے دل چاہے تم دونوں کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا، ہذه شجرہ۔ اگر یہاں پہ ہم نے وصل کیا، اگر میں یہاں پہ وقف کروں وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةِ، ٹھیک ہو گیا۔ تو وقف کی بھی ہمیں یہاں پہ اجازت مل جاتی ہے بوقت ضرورت، لیکن یہاں پہ بات مکمل ہو رہی ہے کہ تم دونوں جو ہے جہاں سے مرضی کھاؤ، لیکن تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو آپ شاجراہ پہ بھی ایک وقف لے سکتے ہیں فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، لیکن شاجراہ پہ وقف وہی لے سکتا ہے جس کو قرآن کے ترجمے کی ہاؤنا ہو۔ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں کہ تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا، ایک بات اللہ تعالیٰ نے کہی فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم دونوں، نہ یہاں پہ تسنیہ کا صیغہ ہے، دو لوگوں کی بات ہے، یہاں پہ مخاطب کس کو کیا گیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو، تو یہاں پہ دو لوگوں کی طرف نسبت ہے، تو فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، یہ الگ بات ہو رہی ہے۔ تو جن کو قرآن کا ترجمہ تفسیر آتا ہے وہ یہاں پہ چھوٹے چھوٹے چنکس کے وقف لے سکتے ہیں ترجمے کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ تو جن کو نہیں آتا میری طرف سے دعا ہے کہ وہ سیکھنا سٹارٹ کریں تاکہ آپ جتنے بھی فائدے ہیں قرآن سے وہ اٹھا سکیں، اور بجائے اس کے کہ آپ ان رموز و اوقاف پہ اٹک کے رہ جائیں کہ پتہ نہیں یہاں پہ وقف کرنا ہے نہیں کرنا۔ جب آپ کو ترجمہ آتا ہوگا آپ کو ترجمے کے اعتبار سے پتہ چل جائے گا، اور ٹھیک ہے یہاں پہ ایک بات مکمل ہو رہی ہے، میں یہاں پہ وقف لے سکتی ہوں، یہاں پہ ابھی بات رہتی ہے مجھے پورے لائن کی جوائننگ لینی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ رموز و اوقاف ہماری سہولت کے لیے ہیں، نہ کہ ہم اس کو لے کے پریشان ہو جائیں۔ 2-3 یاد کر لیں کہ زا پہ آپ نے کسی صورت بھی نہیں ٹھہرنا، آپ نے اس پہ وصل کرنا ہے۔ اس طرح دوسرے والے بلاک سے جو پارٹ 1 میں ہم نے پڑھا تھا جس میں میم اور تا تھا، اس پہ آپ نے ٹھہرنا ہی ٹھہرنا، اس پہ آپ نے وصل نہیں کرنا۔ 2-3 چیزیں ہیں جو زبانی یاد کرنے والی ہیں، ٹھیک ہے، اس کو لائٹلی نہیں لینا۔ باقی جو چیزیں ہیں وہ آپ نے جو ہے سمجھنی ہے، اور اس کو ذرا دماغ پہ اتنا سوار نہیں کر لینا اس ٹاپک کو کہ پریشان ہو جائیں کہ پتہ نہیں اس ٹاپک میں کیا ہے، مجھے سب فنگر ٹپس پہ یاد کرنے پڑیں گے، تو ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں جی سلے پہ آ جائیے، یہ الوصل اولا کا اختصار ہے، یہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں جہاں پہ اپنی سلے لکھا آئے گا آپ وہاں پہ ملا کے پڑھیں گے۔ قاف ہے جی، یہ قیلہ علیہ الوقف کا خلاصہ، یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے، یہاں پہ بھی آپ نے ملا کے پڑھنا ہے۔ یاد ہے جہاں پہ ایک زال، سوری میں دوسرا ذرا سیمپل لے لوں، جہاں پہ ہم نے زال کی جو تھی اگزامپل پڑھی تھی، یہ والے زال کے نیچے ہمارے پاس ایک قاف تھا، میں نے آپ کو کہا تھا اس قاف کو بھی ہم پڑھیں گے، یہاں پہ بھی نہیں ٹھہرنا اور زال پہ بھی نہیں ٹھہرنا۔ میں بھی یہ سوچ رہی تھی کہ دونوں اکٹھے کیسے آ سکتے ہیں، تو اٹس مین زا اور قاف کا رول ایک ہی ہے،
دیکھتے ہیں کہ اگر بالکل یہ میں نے ابھی یہیں پہ اوپن رکھی ہے جہاں پہ ہم زا کی ایگزامپل دیکھ رہے تھے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، تو زا اور قاف دونوں کے اوپر آپ نے وقف نہیں لینا، آپ نے اس پہ وصل ہی کرنا ہے، ملا کے ہی پڑھنا ہے زا اور قاف پہ. کلیئر ہوگی بات؟ چلیں جی نیکسٹ آ جائیے. نیکسٹ پہ سل، یہ قد یوسلو کی علامت ہے، یہاں کبھی ٹھہرا جاتا ہے اور کبھی نہیں، البتہ ٹھہرنا بہتر ہے. ٹھیک ہے جی، سل پہ آپ ٹھہرے نہ ٹھہرنے دونوں صورتیں آ جاتی ہیں، لیکن اگر اس پہ آپ ٹھہر جاتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. چلے نیکسٹ آ جائیے وقف النبی. اس کا مطلب ہے کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کیا، یہاں ٹھہرنا مستحب ہے، یعنی کہ پسندیدہ ہے. اگر آپ یہاں پہ نہیں بھی ٹھہرتے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. آپ دیکھیں قرآن پاک میں نا اس سائڈ پہ بالکل اس طرح نا سائڈ پہ ایسے بالکل جہاں پہ قرآن پاک کی خالی جگہ ہوتی ہے، چاہے آپ رائٹ سائڈ کی بات کریں یا ادھر آپ لیفٹ سائڈ کی بات کریں، تو یہاں پر وقف النبی یا وقف المنزل یا وقف الغفران لکھا ہوا آئے گا، تو وہاں سے آپ نے اس کو دیکھنا ہے. وقف منزل ہوئے، وقف منزل دیکھیے، اس کو وقف جبرائیل علیہ السلام بھی کہتے ہیں، یہاں پر بھی وقف کرنا مستحب ہے. ٹھیک ہے جی. غفران، وقف غفران، غفران کا مطلب ہے بہت زیادہ بخشش طلب کرنا. یہاں پر پڑھنے اور سننے والے کو بخشش مانگنی چاہیے، یہاں وصل کرنے کی بجائے وقف کرنا بہتر ہے. یعنی کہ کہیں پر بھی جیسے ربنا ظلمنا انفسنا یا اس طریقے کی آیات آ جاتی ہیں تو وہاں پہ سائڈ پہ وقف غفران، وقف منزل اور اس طرح وقف نبی لکھا ہوگا. آپ نے جو ہے وہاں پہ اگر وقف کرتے ہیں تو مستحب ہے، تو اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کر لیں، اگر آپ نہ کریں وقف وہاں پہ تو کوئی مسئلہ ہوگا، نہیں، مستحب ہے، یعنی کہ پسندیدہ چیز ہے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ آ جائیے سین یا سکتہ. سین یا سکتے کو ذرا تھوڑا سا سمجھ لیجیے. یہ سکتے کی علامت ہے، یہاں آواز توڑ کر کسی قدر ٹھہرنا چاہیے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے. یہ لائن میں آپ کو پریکٹیکلی سمجھاتی ہوں. قرآن کی طرف چلتے ہیں پھر میں قاعدے پہ آؤں گی یہاں پہ. ٹھیک ہے. اچھا جی، قرآن پاک پہ آ جائیے. سورہ مطففین ہے ہمارے پاس، یہاں پہ میں شو بھی کر دوں. سورہ مطففین کی آیت نمبر ہے جی 14. یہاں پہ آپ کو سکتہ لکھا ہوا نظر آئے گا. اب لائن کیا لکھی تھی ہمارے پاس قرآنی قاعدے کی، وہ بھی میں ذرا سامنے لے آؤں. لائن یہ ہے آواز توڑنی ہے، سانس نہیں توڑنی. ٹھیک ہے. اب یہ میری سانس ہے، یہ میری سانس کی ساؤنڈ ہے نا، میں نے سانس نہیں توڑنی، آواز بند کرنی ہے. یہ کیسے ہوگا؟ کلا بل ران علی قلوبہم. سمجھ آئی تھوڑی سی؟ میں تھوڑا سا ایک اور بتاتی ہوں. کلا بل ران علی قلوبہم. تو یہاں پہ میں نے آواز بند کرنی ہے، سانس نہیں توڑنی. ایک ہی سانس میں اس کو پڑھوں گی یہاں تک. ٹھیک ہے. یا قلوبہم پہ وقف کر لیں یا ماں کان لگ سے پڑھ لیں گے، ترجمے کے اعتبار سے وقف ہے. ویسے آپ لوگ پوری آیت کو پڑھیے گا، میں ایک دفعہ پوری آیت آپ کو بتاتی ہوں. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ٹھیک ہے جی. تو سکتے میں آواز کو آپ نے روکنا ہے 1-2 سیکنڈ کے لیے، اور آپ نے اپنی سانس نہیں توڑنی. دیٹس اٹ. ٹھیک ہے جی. یہ بڑا مزے کا ایک وقف ہے، تو اس کو کرنے میں مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے. ایک کہہ لیں کہ ایک سکون سا آتا ہے اس کو کر کے نا. تو یہ سکتہ یا سین لکھا آ گیا. پھر ہے جی وقفہ. یہ لمبے سکتے کی علامت ہے. ٹھیک ہے. سکتے سے ذرا تھوڑا سا یہاں پہ سکتے کی نسبت زیادہ ٹھہرنا چاہیے، لیکن سانس نہیں توڑنی چاہیے. تھوڑا سا زیادہ ٹھہرا جائے گا وقفے میں. اس کے بعد یہ کچھ 3 ڈاٹس آتے ہیں. 3 ڈاٹس ایک ہیں اور 3 ڈاٹس ایک ہے. ٹھیک ہے. اس طرح یہ قریب 2 جگہ 3 نقطے ہوتے ہیں، جسے معانقہ کی علامت کہتے ہیں. اب یہاں پہ مزید یہ بات بتائی گئی ہے کہ قرآن کے حاشیے پر لکھا ہوا لفظ مع اسی کا اختصار ہے. ان دونوں مقامات میں سے کسی ایک پر ٹھہرنا چاہیے. اب یہ ذرا ڈاٹس ہم ڈھونڈتے ہیں قرآن پاک سے. چلیں جی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 پہ آ جائیے. یہاں پہ آپ دیکھیے کہ یہ 3 ڈاٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں، ایک، اور یہ 3 ڈاٹس ایک نظر آ رہے ہیں، اور سائڈ پہ لکھا ہوا ہے معانقہ. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح سائڈ پہ جیسے یہاں پہ منزل لکھا آ رہا ہے یا جز نمبر 1 لکھا آ رہا ہے، اس طرح سائڈوں پہ لکھا آ رہا ہے معانقہ یا مع لکھا ہوگا. اب انہوں نے کہا ان 3 ڈاٹس میں سے نا آپ نے کسی ایک پہ لازمی ٹھہرنا ہے. یہ جائز ہے. اگر ناجائز ہے یہ کہ آپ دونوں میں کسی پہ بھی نہ ٹھہریں، آپ نے کسی ایک پہ ٹھہرنا، چاہے آپ یہاں پہ وقف کریں یا آپ یہاں پہ کریں، دونوں میں سے ایک پہ کریں. ذالک الکتاب لا ریب. ٹھیک ہے جی. پہلے میں ایک وقف کر کے بتاتی ہوں. تو ہم نے یہاں پہ ریب پہ وقف کیا. اب میں یہاں پہ نہیں کرنا چاہتی، میں اس والے نقطوں پہ کرنا چاہتی ہوں. تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ.
ہدی للمتقین. زبر کا وقف کیسے کرتے ہیں, زیر کا کیسے کرتے ہیں, یہ آپ لوگوں کو کلاس نمبر 3 اور کلاس نمبر 4 میں ملے گا, ٹھیک ہے, جو نیو سبسکرائبر دیکھ رہے ہیں اس وقت. تو دونوں جگہوں پہ آپ نے کسی ایک جگہ پہ وقف لازمی کرنا ہے. اگر آپ دونوں جگہوں پہ کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن اگر میں کہوں کہ میں اس کو پڑھوں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین ایک سانس میں پڑھ لوں, تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. معانقے میں آپ نے دونوں جگہوں میں سے کسی ایک پر لازمی وقف لینا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. معانقہ سائٹ پہ لکھا ہوا ہوگا قرآن پاک میں, جہاں پہ بھی آئے گا آپ کو فوراً سے آئیڈیا ہو جائے گا. معانقے کے بعد ہے جی ہمارے پاس کاف, کذالکا. یہ کذالکا کا مخفف ہے, اس کا مطلب ہے کہ وقف کی جو علامت پہلے گزری ہے اس کا بھی وہی حکم ہے, ٹھیک ہے جی. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس پہ بھی وقف کر لیں, بہتر ہے. اگر نہیں کرنا تو وہ بھی بہتر ہے, ٹھیک ہے جی. یہ کذالکا کا مخفف ہے. نیکسٹ آ جاتا ہے ہمارے پاس بالکل ایک 5 عربک کا جو 5 ہے اس کی علامت. کوفیوں کے علاوہ دیگر قراء کے نزدیک یہاں آیت ہوتی ہے, یہاں وقف کر کے لٹانے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے جی ربع. رب سب کو پتہ ہے یہ پارے کے چوتھائی حصے ہونے کی علامت ہے. نصف جو ہے یہ پارے کے آدھے ہونے کی علامت ہوتی ہے. ثلاثہ یہ پارے کے 3/4 حصے کی علامت ہوتی ہے. سجدہ قرآن مجید میں ترانی تلاوت 15 سجدے مقامات پر سجدے ہیں. کچھ علماء کے اختلاف کے مطابق 14 جگہوں پہ سجدے ہیں اور ایک جگہ پہ اختلاف ہے. سورہ حج کی آیت نمبر 77 پہ اختلاف ہے. احکام التجوید کی بک ہے نا ہمارے پاس, پارٹ 1 میں, احکام التجوید کے پارٹ 1 میں آپ کو اس کی ریفرنس مل جائے گی. کچھ علماء اس پہ اختلاف کرتے ہیں سورہ حج کی آیت نمبر 77 پہ. کچھ کہتے ہیں اس پہ سجدہ ہے, کچھ کہتے نہیں ہے, لیکن خیر یہ الگ ٹاپک ہے, اس میں پڑھ کے کہہ لیں کہ ایسے کوئی پریشان ہونے والی بات ہے. 15 لے لیجئے, ٹھیک ہے. 15 مقامات پر سجدے ہیں. سجدہ کرنا مسنون ہے. مسنون یعنی کہ سنت سے ثابت ہے. اگر کوئی سجدہ نہیں کرتا تو وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا, کہ جو لوگ فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ جی سجدہ نہیں کیا تو جی سجدہ آنے پہ سجدہ نہیں کیا. کریں, ضرور کریں, مستحب ہے, لیکن کسی پہ فتویٰ نہیں لگانا بیٹھ کے کہ جی اب اس نے قرآنی آیت پہ جہاں پہ سجدہ ہے وہ اس نے سجدہ نہیں کیا تو یہ کافر ہو گیا. تو اس طریقے کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. یہ مسنون طریقہ ہے, ٹھیک ہے. یہ مسنون مطلب سنت ثابت, آپ کو سنت کا ثواب ملے گا کرنے سے. نہیں کرنے سے آپ گناہ گار نہیں ہو سکتے, تو کسی پہ بھی فتوے نہیں لگانے. نیکسٹ آ جائیے عین. یہ رکوع کی علامت ہے جس کے اوپر سورت کا رکوع نمبر, نیچے پارے کا رکوع نمبر اور درمیان میں اس کا رکوع کی کچھ کل آیات کی تعداد ہوتی ہے. قرآن کریم کے کل رکوع کی تعداد جو ہے 558 یعنی کہ 558 ہے. منزل یعنی کہ منزل آپ کو پتا 7 منزلیں ہوتی ہیں. اس کو ذرا دیکھ لیجئے منزل کے بارے میں, جو بھی آپ لوگ اس کو ریڈ کرنا چاہیں. بس یہ ہلکے ہلکے کہہ لیں نشاندہی قرآن پاک میں وہ بتائی گئی ہے, بس دیٹس اٹ, ٹھیک ہے جی. 7 منزلیں ہیں, اس میں کچھ ایسا سچ ہے نہیں کہ جس کو میں ذرا تھوڑا سا کروں. وہ سب آپ سب کو پتا ہے کہ منزلیں 7 ہوتی ہیں. قواعد کے بعد اب ہم آغاز کرتے ہیں اپنی تلاوت کا سورہ النساء آیت نمبر 26 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یرید اللہ لیبین لکم وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا. یہ غنہ یہاں پہ ہے, تنوین کے بعد عین آ رہا, ہم نے یہاں پہ غنہ نہیں کرنا. يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا
وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ۔ اب یہ اللہ کا نام یہاں پہ پر پڑا جائے گا کیونکہ پیچھے پیش آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ چھوٹے چھوٹے قواعد ہے، اس کو ساتھ سب آپ ریوائز کرتے جائیں۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ یہ اگر آپ نے جوائننگ دینی ہو تو یہاں پہ پھر غنہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ بعد وبما، اگر وقف کر لیا تو پھر آپ نے یہاں پہ غنہ نہیں کرنا، یعنی کہ ادغام مع الغنہ نہیں کرنا۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن فی المضاجع واضربوهن۔ وقف کی صورت میں بھی نون مشدد کا غنہ کرنا نہ بھولیے گا، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ غنہ کا لازمی نشان لگائیں، کیونکہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ وقف کرتے ہوئے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ غنہ ڈراپ کر دیتے ہیں، وَضْرِبُوهُنْ، نہیں، ہن غنہ پڑا جائے گا۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا۔ والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله
ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ چلیں جی، یہاں تک ہے آپ لوگوں کا لیسن آیت نمبر 45 تک۔ سورہ نساء کی کمبینیشن ذرا تھوڑی سی ٹف ہوں گی، اس لیے اس کو بار بار آپ لوگوں نے ریپیٹ کرنا ہے اس طریقے سے۔ فار ایگزامپل یہ ایک کمبینیشن ہے، یشترون الضلالۃ، اب اس کو کتنی دفعہ پڑھیں؟ آپ 7 to 10 ٹائمز پڑھیں تاکہ یہ زبان پہ ایک دفعہ چڑھ جائے۔ یشترون الضلالۃ، ٹھیک ہے۔ ابھی دیکھیں میں بھی پڑھی تھی، مجھے بھی ایک اٹکن فیل ہوئی ہے کہ یہاں پہ واو مدہ ہے کہ مطلب یہ نیچرل ساؤنڈ ہے کہ آپ اٹکتے ہو پھر آپ دوبارہ سے اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ نیچرل ہے، پرفیکشن نہیں آ سکتی۔ اگر اس طریقے کی چیزیں ہمارے اندر نہ ہو تو ہمیں انسان کون کہے، پھر تو ہم فرشتے بن جائیں، ٹھیک ہے۔ تو بجائے اس کے کہ اپنا کانفیڈنس آپ لوگ لوز کریں کہ نہیں میں تو اٹک جاتی ہوں اور میرے سے پڑھا نہیں جا رہا، میں پتہ نہیں کر پاؤں، یہ چیزیں چھوڑ دیں، یہ صرف شیطان کی طرف سے باتیں آ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو رموز و اوقاف کا جو ٹاپک ہے وہ بھی بہت اچھے سمجھ آ چکا ہوگا۔ جہاں جہاں پہ بھی اب آپ دیکھیں یہ جیم نظر آ رہا ہے تو اب آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو چکا ہوگا کہ کس کس طریقے سے آپ لوگوں نے وقف کرنا ہے، وقف لازم کی بات ہو جائے یا وصل کی بات ہو جائے۔ تو اس چیز کو لے کے جو اسٹوڈنٹ پریشان تھے انہوں نے کوشش کرنی ہے کہ اپنا جو کنسیپٹ ہے اس کو کلیئر کر لیجیے۔ کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ مجھ سے پوچھ لینی ہے۔ مجھے دے اجازت، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں ہماری ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔